السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں پونس کے سامنے سلطان اور ولاد آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ سلطان ولاد سے کہتے ہیں ہمارے مابین غدار کون ہے، اس کے بارے میں تم ہمیں بتاؤ گے یا پھر میں بتاؤں گا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد ولاد کہتا ہے کس غدار کی بات کر رہی ہو؟ سلطان کہتے ہیں وہ غدار جس نے پونس کو ہمارے حملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو ولاد کہتا ہے میں غدار وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو محمد؟ سلطان کہتے ہیں کبھی کبھار انسان کی زبان نہیں چاہتی کہ وہ اپنے قریبی ترین شخص کے غدار ہونے کے بارے میں بتائے۔ ولاد پوچھتا ہے اس بار تم مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر دوبارہ شک ہوا ہے؟ سلطان کہتے ہیں شک نہیں، ثبوت ہے۔ ثبوت وہاں ان تباہ شدہ فصیلوں میں موجود ہے۔ منصوبے کے بارے میں صرف ایک چیز جو تم نہیں جانتے تھے وہ یہ کہ اکنجی مغربی دروازے کی فصیلوں سے گزریں گے۔ کومینوس کو جو واحد معلومات تم نہیں پہنچا پائی وہ یہی تھی۔ ادھر دیوار کے ٹوٹ جانے کے بعد بالی اکنجی سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں۔ اندر دراوین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اکنجی دستہ اس دیوار سے اندر داخل ہوتا ہے مگر ان پہ تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ جال کی رسی بھی دراوین کے حکم پہ چھوڑ دی جاتی ہے اور اس لکڑی کے ساتھ لگے ہوئے نوکدار آلے سپاہیوں کے پیٹ سے آر پار ہو جاتے ہیں۔ آگے سپاہیوں کے گر جانے کے بعد راستہ بند ہو جاتا ہے اور اوپر سے تیل بھی پھینک دیا جاتا ہے۔ ابلتے ہوئے تیل کے ساتھ ساتھ ان پہ تیر بھی مسلسل برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالی اور شامل بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابلتے ہوئے تیل میں اکنجی بری طرح سے جلس کے شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ دراوین کے حکم پر ایک دستہ بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ شامل کہتا ہے بالی بھائی یہ ایک جال ہے۔ دراوین کہتا ہے ان سب کو مار ڈالو، اس جگہ کو جہنم میں بدل دو، شاباش۔ تو بالی بھائی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں شاباش میرے شیر دل جانبازو، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ مزید تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ بالی بھائی چلاتے ہوئے کہتے ہیں چمڑے کی ڈالیں آگے کرو، چمڑے کی ڈالیں آگے کرو۔ اوپر سے مسلسل تیل بھی گرایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی کمان سے نیزے چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک نیزہ دو دو سپاہیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے۔ کراتولر تیر انداز بھی بڑی پھرتی سے بازنطینی کافر کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ جوابی تیر اندازی ہوتی ہوئی دیکھ کر دراوین دہلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ کراتولر تیل گرانے والے میں سے بھی ایک کو مار گراتا ہے مگر پیچھے والے نہیں رکتے اور تیل گراتے چلے جاتے ہیں۔ کراتولر بھی مقابلہ جاری رکھتا ہے۔ دراوین اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اکنجی بھی آگے بڑھتے ہوئے کافروں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ پہلے حملے میں تو بہت سے سپاہی بازنطینی نیزوں کا نشانہ بن جاتے ہیں مگر بالی بھی باقیوں کو پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ نوتیا کے دروازے پر بھی جنگ جاری ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے والے سپاہیوں پر تیر برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں موجود کومینوس بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آگے ولاد کے سپاہی ہوتے ہیں جو مسلسل گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کوئی تیروں کا اور کوئی تیل کا نشانہ بن جاتا ہے۔ جوابی تیر اندازی بھی جاری ہوتی ہے۔ ایک سپاہی اوپر پہنچنے ہی لگتا ہے کہ سیڑھی الٹ دی جاتی ہے۔ ابلتا ہوا تیل پانی کی طرح بہایا جاتا ہے مگر اس کے باوجود عثمانی سپاہی نہیں رکتے اور اوپر چڑھ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تیروں سے بھی کافر مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ محمود پاشا اپنے سپاہیوں کے ساتھ ڈالوں کے ذریعے تیروں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ آتماجا ان سے کہتا ہے پونس کے فوجی نوتیا کے دروازے پر ڈھیر ہو گئے ہیں میرے پاشا۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں کیا ہمارے اکنجی تباہ شدہ فصیلوں سے گزرے ہیں؟ ہمیں کچھ وقت لے کر ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک اکنجی سپاہی محمود پاشا تک آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے محمود پاشا۔ تو محمود پاشا پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے؟ جواب میں اکنجی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم داخل ہو گئے ہیں، بالی صاحب چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات جان لیں۔ یہ سن کے محمود پاشا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کافر ہماری چال میں آ گئے ہیں۔ ہماری لوہے کی مٹھی پونس کے سینے میں پہلے ہی پیوست ہو چکی ہے، اب پیچھے ہٹنے کا وقت ہے، چلو۔ انہیں پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر پیدری کومینوس سے کہتا ہے عزت ماب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دراوین حق بجانب نکلا تو کومینوس کہتا ہے ہمیں یہاں کھینچ کر اوکسید 49 کی فصیلوں کی جانب سے حملہ کر دیا گیا ہے، ہمیں فوراً دراوین کے پاس جانا ہوگا جلدی۔ وہ بھی تیزی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ادھر ولاد سلطان سے کہتا ہے میں نے کومینوس کو معلومات نہیں بھیجی، سچ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں کی فصیلوں کو دیکھو، تمہاری فتح کے لیے میری فوجی ضائع ہو رہے ہیں، دیکھو۔ سلطان کہتے ہیں جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے چہیتے بھائی ولاد کو نہیں دیکھ رہا، تم نے اسے بہت پہلے مار دیا تھا، اگر تم یہ خطرہ بھی مول لے سکتے ہو تو یہ فوجی تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہوں گے مجھے بتاؤ۔ انتظار کرو ولاد، انتظار کرو، آنے والی خبر کا انتظار کرو۔ میں نے اس وقت کے لیے بہت صبر سے انتظار کیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ خبر زگنوس پاشا تک آ پہنچتی ہے اور زگنوس پاشا سلطان کے پاس جا کر کہتے ہیں اکنجی جن فصیلوں کی جانب گئے تھے وہاں سے خبر آ گئی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا وہ شہر میں بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہوئے ہیں؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں بدقسمتی سے نہیں۔ یہ سن کے سلطان بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور زگنوس پاشا مزید کہتے ہیں ان کے سامنے سرما عدم کے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس حملے کے بارے میں جانتے تھے، دراوین نے فصیلوں کے پیچھے گات لگائی تھی۔ یہ سن کے ولاد کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غدار نہیں ہے، آپ کا بھائی ولاد یہاں ہے، یعنی کہ وہ مرا نہیں ہے، لیکن میرا بھائی محمد وہ کہاں ہے؟ سلطان محافظ سے کہتے ہیں محسن ولاد تیپش کو لے لو۔ تو ولاد پوچھتا ہے محمد کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے سامنے تمہارے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو۔
سلطان غصے سے کہتے ہیں تمہارا چہرہ گندا ہو گیا ہے ولاد، میں اب نہیں پہچان سکتا کہ تم کون ہو۔ ولاد کہتا ہے میرا چہرہ وہی ہے جسے تم ہمیشہ سے جانتے تھے، تمہارے بھائی کا چہرہ، لیکن تمہاری آنکھیں اب ویسی نہیں ہیں، تم سچ نہیں دیکھ سکتے بھائی، شک سے چھٹکارا حاصل کرو اور حقیقت کو دیکھو۔ سلطان کہتے ہیں شک ایک کیڑا ہے ولاد، یہ کریدتا ہے اور آخر میں درخت کو گرا دیتا ہے، میں اس کیڑے کو مزید کریدنے کی اجازت نہیں دوں گا، جب تک محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا تم اپنے خیمے سے نہیں نکلو گے، سپاہیوں لے جاؤ اسے۔ ولاد تلوار حوالے کرتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ پونڈس کی دیواروں پہ مسلسل گولے لگ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی توپیں ماحول گرما رہی ہوتی ہیں۔ سلطان بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ادھر بالی بے کافر کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں، شامل اور دیگر سپاہی بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ کراتولر کرکت بھی اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کا ساتھی بھی اس کے شانہ بشانہ ہوتا ہے، کوئی اپنے کلہاڑے سے اور کوئی اپنے بالے سے بازنطینیوں کو روند ڈالتا ہے۔ دراوین کا کمانڈر بھی خوب مقابلہ کرتا ہے اور بہت سے سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے، مگر اس کے سپاہی مسلسل گر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اکنجی بہادر بھی کمانڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر کمانڈر اس پہ خوب مکے برساتا ہے۔ اگلے لمحے ایک اور اکنجی اپنے ساتھی کی مدد کے لیے آ پہنچتا ہے اور کمانڈر پہ ٹوٹ پڑتا ہے، دوسرا بھی سنبھلتا ہے اور دونوں مل کے کمانڈر کی دھلائی شروع کر دیتے ہیں۔ بالی بے کی تلوار بھی خوب چل رہی ہوتی ہے، تیر اندازوں کو شامل کی جانب تیر تانتا ہوا دیکھ کر بالی بے ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں اور ڈھال اس کے سامنے کر دیتے ہیں، تو شامل کہتا ہے اے واللہ بالی بے۔ بالی بے کہتے ہیں ہم اس دروازے کے پاس جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، چلو شاباش۔ وہ دونوں پھر سے آگے بڑھتے ہیں اور اسی جوش و خروش کے ساتھ کافر کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی لمحے کومینوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالی بے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں ڈھالیں، ایک دم سے حصار بنا لیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے والا دراوین بھی اکنجیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے، بازنطینی تیر انداز بھی بلندی پر کھڑے ہو کر تیر تان لیتے ہیں، اکنجی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ بالی بے بڑے غور سے ہر طرف دیکھتے ہیں، مگر چاروں اطراف بازنطینی سپاہیوں نے ان پہ تیر تانے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ بالی بے سے کہتا ہے میرے حضور آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم انہیں روک لیں گے، تو بالی بے کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ پھر سے کہتا ہے آپ چلے جائیں تاکہ بعد میں ہمارا بدلہ لے سکیں، جائیں حضور جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی مصطفیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ دراوین کے حکم پہ سپاہی ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں، بالی بھی آگے بڑھتے ہیں تو شامل انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہمیں واپس جانا ہوگا حضور۔ وہ بازنطینیوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کومینوس چلاتے ہوئے کہتا ہے یہی جگہ تمہاری قبر بنے گی، اوپر سے تیر بھی مسلسل چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ دراوین کہتا ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، انہیں کہو گولہ باری شروع کریں۔ ایک زبردست جدوجہد کرتے ہوئے بالی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف بہادر بے اور اسحاق پاشا بھی جنگل میں سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پونڈ سے اٹھنے والے دھوئیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اکنجیوں کو باہر آتا ہوا دیکھ کر اسحاق کہتا ہے ان دیواروں پر تو کسی مزاحمت کا امکان تک نہیں تھا، تو بہادر کہتا ہے لگتا ہے کہ منصوبہ بدل گیا ہے پاشا، ہمیں بالی صاحب کی مدد کرنی ہوگی، چلیں شاباش۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگتے ہیں کہ اسحاق کچھ دیکھتے ہوئے ایک دم سے کہتا ہے رک جائیں۔ ان کے سامنے ہی اکنجیوں کے دائیں بائیں دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسحاق کہتا ہے اگر ہم گئے بھی تو پہنچنے سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ ادھر سپاہی ولاد کو پکڑ کے خیمے میں لے جا رہے ہوتے ہیں، قریب ہی سے شیخ جمال کا بھی گزر ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر ولاد خود کو خوب جھنجھوڑتا ہے، مگر سپاہی اسے خیمے میں ڈال دیتے ہیں۔ ادھر سلطان ایک نقشہ دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ہیں میں نے کہا تھا میدان جنگ میں اس منصوبے کو آزمانا آسان نہیں۔ پھر یوسف سے پوچھتے ہیں کیا اسحاق پاشا نے بالی صاحب اور دوسرے سپاہیوں کو گھات سے بچا لیا؟ تو یوسف کہتا ہے میرے سلطان افسوس کے ساتھ نہیں، اسحاق پاشا کمک کے طور پہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن توپوں کی گولہ باری نے ان کا راستہ روک دیا، بہت سے جانباز شہید ہو گئے ہیں اور بہت سے قیدی بھی مارے گئے۔ سلطان کہتے ہیں محمود کو میرے سامنے لاؤ، جلدی۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ مزاحمت جاری رکھے ہوتا ہے، مگر آس پاس اس کے سپاہی شہید ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لڑتے مصطفیٰ پیدری کے ساتھ جا ٹکراتا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ پیدری پر خنجر سے وار کرتا ہی ہے کہ پیدری ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اگلے لمحے سپاہی اور دراوین مصطفیٰ کو گھیر لیتے ہیں اور اسے گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے بچے کچھ سپاہی بھی دبوچ لیے جاتے ہیں۔ دراوین کہتا ہے تم مائر ہو مگر بس اب یہیں تک۔ تو ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔